دیکھیں اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اس بات کے اوپر متفق ہے کہ قرب قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کم از کم 3 جگہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں جو 5 بڑے بڑے ادوار ہیں ان کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت رہے گی، یعنی میرا وجود باقی رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا اور پھر میری وفات کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی، اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا. پھر ملکن عاضن، جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب یوں کرتے تھے، ملکن عاضن، کاٹ کھانے والی ملوکیت، یعنی اپنے مخالفین کو قتل کرنے والی حکمران، وہ قائم ہو جائے گی. اور پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ بھی مسلط رہے گی امت کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا. پھر جابر حکمرانوں کا دور آ جائے گا، یہ چوتھا دور ہے، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور پوری امت لیول کے اوپر جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں آئی ہے، نہ خلفائے راشدین کے دور میں آئی ہے، وہ قرب قیامت میں ہی آنی ہے جب پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا. آج تک امت میں یہ وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کا غلبہ ہو. تو اس سے مراد یہ 5واں جو دور ہے وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور خلافت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نہ دیکھ سکے، ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی. اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہو جائیں. ادروائز سنیوں میں آ گئے تو شیعہ نے نہیں ماننا، شیعہ میں آ گئے تو سنیوں نے نہیں ماننا، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ختم ہو. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی برکت سے ہماری زندگی میں ہمیں ان 12 سالوں میں وہ کچھ دکھایا کہ 1200 سال کی جو گمراہی تھی فرقہ واریت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ختم کیا. تو لوگ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. اہل البیت کا مقام انہیں پتہ چلا ہے، خلفائے راشدین کی عظمت ان کے دلوں میں جاگی ہے الحمدللہ. اور فرقوں کے بزرگ بابوں سے جان چھوٹ گئی ان کی. جس طرح توحید میں وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے، اسی طریقے سے اطاعت میں وہ بابوں کی بجائے ایک اس شخص کے ماننے والے ہو گئے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے. اب آخر میں وہ میں 12 صحیح الاسناد احادیث بیان کر دوں 12ویں امام یا 12ویں خلیفہ کی نسبت سے. پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، یعنی قرب قیامت میں. وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی. اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب اور سورہ عاشوراء میں آئے، ان میں سے ایک اولو العزم پیغمبر مقتدی ہوگا اور امام. وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا. دوسری حدیث مسلم شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں. تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس امت کو دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، تو امامت تم کرو گے، اور یہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے. تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بھر بھر کر دے گا لوگوں کو. وہ راوی حدیث جو ہیں وہ پوچھتے ہیں اس صحابی سے کہ کیا اس خلیفہ سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے، یہ وہ خلیفہ ہے جو امت کے اینڈ پہ آئے گا قرب قیامت میں، یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام. ایک اور تفصیلی حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری امت کے بالکل آخر میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زمین پر بارشیں نازل فرمائے گا، زمین نباتات اگائے گی، پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا، وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا. یہ وہی الفاظ جو بخاری مسلم میں بھی ہیں. مویشیوں کی ریل پیل ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا. پھر وہ 8 سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے، یعنی 8 سال ان کا دور خلافت ہوگا. 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے، اللہ تعالیٰ میرے اہل البیت میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ضرور پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا. اب یہ ایک دن سے مراد یہ ہمارا ایک دن نہیں ہے جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی 1000 سال بھی آگے بچتے ہوئے نا آخری 1000 سال بھی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مہدی کو ضرور بھیجنا ہے. 6ٹھی حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل البیت میں سے ہوگا اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. اب مجھے بتائیں جو مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے وہ آ کے یہ کہے گا کہ جی بنو امیہ کی آپ تعریف کریں اور بنو ہاشم کو نیچا کریں؟ وہ آ کر جو ہے وہ جنگ جمل صفین نہروان میں مولا علی علیہ السلام کو سپورٹ کرے گا یا ناسبیوں کو سپورٹ کرے گا؟ آپ خود سوچیں. 7ویں حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البیت میں سے
ایک شخص عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی۔ 8ویں حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے، کچھ سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے، اور مقام بیدا پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں دھسا دے گا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی پوری امت کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہے مہدی کے ساتھ۔ تو وہ لشکر زمین میں جب دھسایا جائے گا، یہ اس بات کا ثبوت ہوگا جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ابھی تک 500 مہدی تو قتل ہو چکے ہیں امت میں، تو اوریجنل بھی کہیں قتل نہ ہو جائے۔ نہیں سرکار، اوریجنل نہیں قتل ہوگا، اوریجنل کو جب قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لشکر ہی زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہوگی کہ مہدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ 9ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کا معاملہ درست کر دے گا، یعنی حالات و واقعات ایسے فیوریبل کر دے گا کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے اسے تیار کر دے گا۔ یہ 9 حدیثیں جو ہیں یہ مرفوع حدیثیں ہیں جو میں نے بیان کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور صحابہ نے نبی علیہ السلام سے سنا۔ آخری 3 حدیثیں جو ہیں وہ صحابہ کے اقوال ہیں، اور صحابی کا قول اگر مستقبل کی خبر سے متعلق ہو تو یہ محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے، کیونکہ غیبی خبر نبی کے ذریعے صحابہ کو دی جاتی ہے۔ موقوفاً مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے 10ویں المستدرک للحاکم میں کہ قرب قیامت میں ہاشمیوں میں سے ایک خلیفہ ظاہر ہوگا، اللہ تعالیٰ یعنی امام مہدی کو بھیجے گا، اور اس کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کی فراوانی ہوگی اور لوگوں میں پیار اور محبت بڑھ جائے گا، یعنی وہی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ 11 نمبر حدیث ابن عباس سے موقوفاً ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان ظاہر ہوگا قرب قیامت میں، امام مہدی، اور اس پر بہت زیادہ فتنے وارد ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید ہوگی۔ اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کا نوجوان اس امت کے معاملے کو سیدھا کر دے گا، جو ٹیڑھے راستے پر ہوگا ان کو بالکل سیدھا کر دے گا۔ اور 12ویں اور آخری موقوفاً روایت صوبان سے ہے جو نبی الاسلام کے آزاد کردہ غلام ہے، یہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں، کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ یہ 12 احادیث امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق، اور جو ضروری گفتگو تھی میں نے اس حوالے سے کر دی۔ ہم تو صرف جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ پبلک کے سامنے رکھیں گے، امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے 12ویں خلیفہ یا 12ویں امام، اور ان کی جو عزت اہل سنت کے ہاں ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی سنی شیعہ تفریق سے متعلق پرسنالٹی نہیں ہے، بلکہ یہ سنی شیعہ اتحاد کی علامت ہے، امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگی میں وہ آئیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہماری آنے والی نسلوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام محمد مہدی کا زمانہ پانا ہے تو انہیں توفیق دے کہ وہ ان کا ساتھ دیں غلبہ اسلام کے لیے۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔